جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ناظرین، بیک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی عمومی صورتحال کیا ہے۔ پاکستان میں مذاکرات کے بعد صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے۔ امریکہ نے بحری محاصرے کا شروع کر دیا ہے، اور اس وقت ایران کے جو بندرگاہیں ہیں ان کے بحری محاصرے کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے مکالمہ میں جوائن کیا ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب نے، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، بالکل خیریت ہے۔ انصاری صاحب، آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں بحری معاصرے کو جو کہ امریکہ کی طرف سے کل شام سے کیا گیا ہے؟ اس وقت صورتحال بالکل کنٹرول میں تھی، لیکن اس بحری معاصرے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے؟ کیا اگر یہ آنے والی ٹریفک کو روکتے ہیں تو پھر چین نے بھی وارن کیا ہے اور ایران نے بھی وارن کیا ہے کہ اگر ہمارے جہازوں کو روکا گیا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمیں ہرمز کھلی ہوئی تھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس کے اندر جو مختلف قسم کے ہیلے بہانے امریکی حکومت کی جانب سے کیے جاتے رہے، اس کے نتائج ہیں کہ معاملات بہتر ہونے کی بجائے بگاڑ کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس جگہ سے 20% کی قریب دنیا کا تیل اور گیس جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، جی، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے ایشیائی ممالک کو جاتا ہے، جاپان، جنوبی کوریا، ہندوستان اور چین، پاکستان وغیرہ بھی سارے اس میں شامل ہیں۔ صحیح۔ تو اب اس میں سب سے بڑا جو اہم پہلو آتا ہے وہ آتا ہے چین کا، اور دوسری جو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو تیل کے ٹینکرز ہیں وہ ایران کی بندرگاہوں سے جو آئیں گے یا اس کی طرف جو جا رہے ہیں، بعض گڈس امریکہ ان سے کرنا چاہتا ہے، باقی کے لیے تو اسے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین جو اپنی تیل کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ ایران کے تیل سے حاصل کرتا ہے، صحیح، وہ اس کو کیا ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا؟ یقیناً نہیں۔ اور اس کے لیے پھر کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت پھر یہی ہو سکتی ہے کہ ایران کے ذریعے سے ہی کوئی نہ کوئی اٹیک اور کوئی اس طرح کی چیز آئے گی سامنے، اور وہ ہم نے دیکھا جیرلڈ فورڈ ہو یا ابراہم لنکن ہو، یہ جو بڑے بڑے بحری بیڑے وہاں پر آئے تھے، ان بحری بیڑوں کے آنے کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کر سکے جب یہ لڑائی شروع ہوئی اس کے قریب۔ جی بالکل۔ اور پھر وہ ان کے اوپر اٹیک بھی ہوئے، وہ وہاں سے بہت دور بھی چلے گئے کہ ایرانی میزائلوں سے فاصلے کے اوپر رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر امریکہ کیا کر لے گا؟ مثال کے طور پہ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے انٹرفیرنس کرے گا، کیا وہ وہاں پر بحری جہاز لے کے آئے گا، کیا وہ ایران کی جو بندرگاہیں ہیں ان پہ بمبارڈمنٹ کرے گا جو کہ وہ پہلے سے کر رہا تھا؟ تو یہ جو ساری صورتحال ہے وہ کوئی ظاہری طور کے اوپر کوئی بہتر صورت پیدا نہیں کر رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو باب المندب کا کیا بنے گا؟ جو ایران کے حامی یمن کے جو انصار اللہ ہیں ان کی جانب سے، اور اس سے پہلے امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہم پہ اٹیک نہیں کریں گے، اور اس کے بدلے میں ان کے سارے معاملات پہلے سے طے ہیں کچھ۔ تو اگر ایران کے حوثی یمن کے حوثی ایران کی حمایت میں باب المندب کو بھی بند کر دیں تو پھر کیا بنے گا؟ یہاں تو ابنائے حرمت سے جو تیل ہے وہ لے کر پاکستان کے ساحل، ہندوستان کے ساحل سے ہوتے ہوئے چین والے، جنوبی کوریا والے، جاپان والے جا سکتے تھے، لیکن جو باب المندب کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ تو یورپ کی طرف جا رہے تھے یا افریقہ کے کچھ ممالک کی طرف جا رہے تھے۔ صحیح۔ تو وہاں اس کو کس طریقے سے ایک اور نیا محاذ جو ہے وہ امریکہ اس کو افورڈ کرے گا؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ صحیح۔ تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کب تک ممکن ہو سکتا ہے؟ پاکستان نے دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے میزبانی کی آفر کی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات کب تک ریزیوم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں وہ ایک طویل اور تھکا دینے والا عمل ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، بوسنیا کے اندر لڑائی ہوئی، یوگوسلاویہ جب ڈس انٹیگریٹ ہوا 1991 کے اندر، اور وہاں پہ پھر جو مختلف ریاستیں جو اس سے ٹوٹی ان کے درمیان لڑائی رہی۔ سربیا کی لڑائی 3 مہینے سلووینیا کے ساتھ رہی، پھر اس کے بعد کوئی 9 مہینے کروشیا کے ساتھ رہی، پھر کئی برس تک جو ہے بوسنیا کے ساتھ رہی۔ ان کے مذاکرات جو تھے امریکہ کے اندر ڈیٹن کے اندر جو ہے واشنگٹن کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پر ہوئے، اسی پروسیس کو ڈیٹن ایکارڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ یہ آپس میں نہیں بیٹھ رہے تھے سارے کے سارے، تینوں فری کیمپ جو تھے اس میں کرویشینز بھی تھے، اس کے اندر بوسنینز بھی تھے، اس میں سربینز بھی تھے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ تینوں جو تھے لوگ ان کو ایک ایسے اڈے کے اندر مذاکرات کی جگہ جو تھی رکھا گیا اور اس کو کر دیا گیا بند۔
ٹھیک ہے، جب آپ نے نکلنے کا راستہ بھائی کہ آپ کوئی فیصلہ کر کے نکلیں. صحیح. اب اس طرح کی سچویشن ہمیں کر نہیں سکتا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو کئی سال لگتے ہیں مذاکرات کو، دوحہ کے جو قطر کے جو مذاکرات تھے جس کے تحت امریکہ نکلا افغانستان سے، وہ لمبا عرصہ چلے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے پیچیدہ معاملات جو ہیں وہ اٹ ٹیکس ٹائم، اور ہم ایک ہی مذاکرات کے بعد اس کے فیلئر کی بات نہیں کر سکتے. نمبر 2، خود امریکہ نے اس کی ڈیڈ لائن کو 21 تاریخ تک رکھا ہوا تھا. جی بالکل. اس لحاظ سے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے. ٹھیک تو ہے. یہ بیک ڈور چینل جو ہے نا وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اوپن رہتے ہیں، وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور یقیناً ہو رہی ہوگی. اب پاسبلی کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ جو ماہرین اس پہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسلام آباد اور اس کے علاوہ جنیوا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کی جو ڈیڈ لائن ہے، اگر مذاکرات اس دوران نہیں ہوتے تو پھر یہ جنگ بندی آگے ایکسٹینڈ ہو پائے گی؟ کیا امریکہ اس کو ایکسٹینڈ کر دے گا؟ کیا صورتحال نظر آ رہی؟ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ایک ڈیموکریٹک ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والا امریکہ، وہاں پر ایک ایسی قیادت موجود ہے جو وہ باہمی طور پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ اس کے اندر بھی اپنے جو پارلیمان کے لوگ ہیں ان کے کانگریس کہہ لیں، سینٹ کہہ لیں، تو وہ ان کے ساتھ تک بھی ڈسکس اس طریقے سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور وہ صرف فیصلے جو ہے ون مین شو کے تحت ہو رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی لابی کا جو وہاں پر کردار ہے، جس طریقے سے فائلز ہیں، تو شاید کام کہیں اور سے مروڑا جا رہا ہے، چابی کہیں اور سے دی جا رہی ہے. اس لیے ہم یقین سے سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا اگلا قدم ہو سکتا ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی صدر ٹرمپ کے لیے اپنے ملک کے اندر اس کی حمایت کرنا، مزید عملوں کی کیا ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ پہلے بھی جب صدر ٹرمپ نے یہ ڈیسیژن لیا اور 40 دن جنگ لڑی تو امریکہ میں بہت زیادہ مخالفت دیکھی گئی، عوام کے لیول پہ بھی، حکومتی لیول پہ. تو اگر دوبارہ کوئی اس طرح کے سٹیپ اگر صدر ٹرمپ لینا چاہے تو کیا اس کو اجازت مل جائے گی یا مسلسل وہاں سے اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو امریکی صدر ہے وہ کمانڈر ان چیف بھی ہے امریکی افواج کا. ٹھیک ہے. اس کے پاس اختیارات ہیں، نمبر 1. نمبر 2، امریکہ کے اندر بعض سچویشنز میں جب فیصلہ نہ ہو رہا تو کچھ صدر کے پاس استثنائی اختیارات بھی. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے نتائج جنگ کے کیا نکلیں گے امریکی عوام کے لیے وہ تو بات کی بات ہے. یہ فیصلہ تو اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے، تو اسرائیل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسرائیل کا جو اپنا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا ہے، اس کی موت ہوگی نیتنیاہو کی ٹیکنیکلی اس سینس کے اندر کہ اگر جنگیں رکتی ہیں تو اس کے اوپر جو کرپشن چارجز ہیں، دوسرے چارجز ہیں، اس کے اپنے ملک کی جو پالیٹکس ہے اسرائیل کی، وہاں پر وہ اس کے لیے ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا. اس کی بقا کا راستہ یہی ہے کہ جنگیں مسلسل جاری رہیں اور وہ عدالتوں میں جا کر استثناء مانگے کہ جناب دیکھیے میں اس وقت سیکورٹی کے معاملات میں الجھا ہوا ہوں اور آپ مجھے ان چیزوں میں لے کے چل رہے ہیں، ملک خطرے میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اس کے امکانات کم ہیں کہ لڑائی نہ ہو. لڑائی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور لڑائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے طویل عرصے تک پھیلے رہنے کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات جو ہیں وہ چلتے رہے تو اس دوران بھی مطلب کوئی پھر دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے جس میں دیگر ممالک بھی حصہ لے سکتے ہیں؟ جیسے ابھی چائنا نے بھی وارن کیا ہے کہ اگر یہ معاصرہ ختم نہ کیا گیا تو پھر اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. ایران نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ اگر یہ معاصرہ ختم نہ کیا گیا تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. تو آپ کو مطلب مستقبل قریب میں دوبارہ پھر جو ہے وہ لڑائی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو لڑائی ہوگی نا، چین اور روس کو براہ راست فوجی میدان میں سامنے نہیں آئیں گے. اس کے لیے جو ڈپلومیٹک محاذ ہے وہ محاذ جو ہے موجود ہے یو این کی سیکورٹی کونسل کی صورت میں. دونوں ملکوں کے پاس ویٹو ہے اور پچھلے عرصے میں جو بحرین نے ایک قرارداد جنگ بندی کے حوالے سے اور ایران کے خلاف کارروائی کے حوالے سے پیش کی تھی، وہ اسی لیے ویٹو ہو گئی کہ اس میں چین اور روس کی ایران کو حمایت حاصل ہے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں چین اور روس کے وہاں پر. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ یہ ممالک اس طرح کی جنگ لڑنے کے بجائے ڈپلومیٹکلی وہاں پہ سیکورٹی کونسل میں اپنے رول پلے کریں گے. نمبر 2، ایران کو سپورٹ کر کے وہ اسلحے کی صورت میں ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ انٹیلیجنس کی صورت میں ہو سکتی ہے، پریسائز ٹھکانوں کا علم بتانے کی صورت میں ہو سکتی ہے. صحیح. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیٹھ پیچھے یعنی وہ پسے پشت رہ کر صحیح وہ جنگ کے اندر کردار جو ہے اپنا ضرور ادا کر سکتے ہیں. یہاں ایک نقطہ اور ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت روس کے لیے ایک نیا مشکل محاذ جو ہے وہ یوکرین کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے کھڑا ہو گیا ہے. صحیح. اور وہ اس کے نتائج اور اثرات جلدی آ جائیں گے. یہ جو اتوار کو ہنگری کے اندر الیکشن ہوا ہے، اوربان جو ہے وہاں پہ وکٹر اوربان تھے، وہ پچھلے 16 سال سے یعنی 4 ٹرمز لے چکے تھے، 5ویں ٹرم جو تھی وہ اس کے الیکشن میں بری طرح سے ہار گئے ہیں. صحیح. وکٹر
की को कामयाब करने के लिए इसराइल पसे पोश था और उसके पीछे जेडी वैंस वहां पर मौजूद थे। ये जो अभी मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, बुडापेस्ट से जो कॉल आई थी इधर पाकिस्तान, वो बेसिकली तो वो वहां पे उस इलेक्शन को जितवाने के लिए गया था, जो कि उसमें वो कामयाब नहीं हो सकता अमेरिका। सही। तो वो वजह ये है कि विक्टर ओरबान जो है वो रूस की मुखालफत के हवाले से कह लें, सॉरी यूक्रेन की मुखालफत के हवाले से कह लें, रूस से वो फायदा उठा रहा था। उसके नतीजे में उसने बहुत सारी यूएस की, सॉरी यूरोपियन यूनियन की जो एड है यूक्रेन के लिए, उसको उसने वीटो किया हुआ था। सो अब वो रुकावट हंगरी से दूर हो गई है। सही। उसके दूर होने के नतीजे में अब वहां पर जो नई हुकूमत आएगी वो ज्यादा कोऑपरेटिव होगी, यूरोप जो है वो ज्यादा मुदाखलत कर सकेगा, यूक्रेन के लिए एड ज्यादा जाएगी, अमेरिका के लिए, सॉरी रूस के लिए मसाइल ज्यादा पैदा हो जाएंगे। तो अब खुद रूस ये चाहेगा कि कोई लड़ाई ऐसी हो जिसमें अमेरिका यहाँ पे उलझे और यूरोप यहाँ पर उलझे। सही। अच्छा, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया के दौरे पे जा रहे हैं, आप इस दौरे की क्या अहमियत समझते हैं? किस तरह के मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या इक़्तिसादी नौयत के होंगे, फ़ौजी नौयत का ये दौरा हो सकता है? देखिए, हमारे जब भी सऊदी अरब के दौरे होते हैं तो बुनियादी तौर पर उसमें सिक्योरिटी और मईशत, ये दो लाजमी पहलू उसमें होते हैं। ठीक है। मौजूदा हालात के अंदर जिस तरीके से एक एयर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान ने बनाया और जो अपने वहाँ पे तैयारे भेजे हैं, जंगी तैयारे फौजी भेजे हैं, आखिर कुछ एक्टिविटी है, कुछ वजह है, कुछ रीजन है कि वहाँ पे भेजना पड़े। दूसरी तरफ आप देखिए कि तुर्की के तैयब अर्दोगान के दरमियान और नेतन्याहू के दरमियान जो है वो एक रिफ्ट आपको नजर आ रहा है मीडिया के ऊपर बयानबाजी के हवाले से, और तुर्की वाले भी खुद समझ रहे हैं और उससे पहले कुछ वज़रा इसराइल के कह चुके हैं कि तुर्की जो है ईरान के बाद हमारा नेक्स्ट एनिमी होगा। ठीक है। खुद हाकान फिदान जो वज़ीर खारजा हैं तुर्की के, उन्होंने भी वाली बात की कि इनको असल में अपने वजूद के इजहार के लिए दुश्मनों की तलाश है। ठीक है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। सो तुर्की की को भी इस चीज का अंदाजा हो रहा है, और पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान और तुर्की के मामला बहुत बिरादराना ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गहरे भी हैं। सही। तो इस तरीके से तुर्की के खिलाफ कुछ होता है या पाकिस्तान के खिलाफ कहीं से कुछ होता है तो तुर्की के लिए खामोश रहना बहुत मुश्किल होगा। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और पाकिस्तान का मुमकिन तौर पर एक इत्तेहाद बन सकता है। ये रिसेंट जंग का तो उन्होंने अंदाजा कर लिया है कि वाहिद सहारा अमेरिका, उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। अमेरिका को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका में और बहुत कुछ है। लेकिन ये जो दौरा है इसको इस तनाजुर में देखने की जरूरत है, सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमी दोनों, क्योंकि यूएई ने हमसे पैसे वापस मांग लिए, कतर और सऊदी अरब ने हमें पेशकश की। तो लाइक दिस ये जो चीजें हैं इसको मईशत और सिक्योरिटी दोनों के साथ मिला के देखने की जरूरत है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।